مہمانان اعظام، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، جن کی گہرائیوں سے ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم سب یہاں موجود ہیں، جمعیت علماء نالہ سپارہ کیا خدمات ہیں اور جمعیت علماء نالہ سپارہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور ابھی تک کا رائے عمل کیا ہے، اور قوم و ملت کی خدمت کس طریقے سے انجام پا رہی ہے جمعیت علماء نالہ سپارہ کے تحت، وہ اس کا تعارف پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء نالہ سپارہ کی خدمات کا مختصر تعارف اور خاکہ پیش کرنا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ 2017 سے 2021 تک کی کارگزاری اس کے اندر موجود ہے۔ یہ پورا پڑھنے کے بجائے صرف جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہم پڑھ دیتے ہیں، عنوان، باقی جو کتابچہ آپ کو لے جانے کا حق ہے، آپ اس کو بیٹھ کر اطمینان سے پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے کہ جمعیت علماء نالہ سپارہ ان کو ملت کے ناگہانی حالات کے زمانے میں بھی کس طرح انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس کا پہلا عنوان ہے جمعیت علماء نالہ سپارہ کا قیام، اس کے آگے کا عنوان ہے جمعیت علماء نالہ سپارہ کے کام کی ترتیب۔ ایک پہ بھی جائیں کھولے کتاب۔ اس کے آگے کا عنوان ہے جمعیت علماء نالہ سپارہ کے ذرائع آمدنی۔ بزرگوں، یہ چیزیں آپ کے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنے اور مطالعے کی ہے۔ اس کے بعد ہے بارش میں ڈوب گئے بچے کے والدین کی مدد۔ اس کے بعد ہے سنتوش بھون کا دوسرا حادثہ۔ اس کے بعد ہے طیبہ کالج دیوبند کے پروفیسر کی طرف سے طبی تعاون اور جمعیت علماء نالہ سپارہ کی طرف سے ان کا استقبال، اور پھر اس میں کیا کیا باتیں ہیں وہ آپ اس پوائنٹ کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے ہے این آر سی کے موقع پر شناختی کاغذات کی درستگی کے لیے سینٹر کا قیام۔ یہ بہت ہی اہم کام جمعیت علماء نے نالہ سپارہ نے انجام دیا ہے، اس کو بھی آپ پوائنٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسافر خانہ ممبئی میں مجلس منتظمہ کا اجلاس۔ پھر اس کے بعد کا عنوان ہے اجلاس عام۔ اس کے بعد کا عنوان ہے ناگہانی لاک ڈاؤن میں لوگوں کو راشن کی تقسیم۔ یہ بھی بڑا اہم، ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس کے آگے ہے لاک ڈاؤن میں راشن تقسیم کا سرپا۔ یہ پوائنٹ ہم پڑھ دیتے ہیں۔ قبل از رمضان اور پہلا عشرہ رمضان، ان دونوں مرحلوں میں راشن تقسیم کا سرپا تقریباً 6 لاکھ روپے کا رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں جمعیت علماء نالہ سپارہ کا کوئی چندہ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلے کی جمع شدہ رقم سے یہ ضرورت پوری کی گئی، جو ڈبہ کے ذریعے ہمارے یہاں آمدنی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اسی جمع شدہ رقم سے الحمدللہ یہ خدمت انجام دی گئی ہے۔ اس کے بعد کا عنوان دیکھیے، کورونا وائرس کے متعلق ڈاکٹروں کی اہم میٹنگ جو اسی مدرسے کے ہال میں ہوئی تھی، اس کو بھی آپ اس پوائنٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کورونا علاج کے لیے ہومیوپیتھک دوائی کی تقسیم۔ جو اپنے جمعیت علماء نالہ سپارہ میں 5 حلقے ہیں، 5 حلقوں میں حکومت مہاراشٹر سے منظور شدہ ہومیوپیتھک دوائی کی تقسیم منگوائی گئی تھی، دستیاب ہوئی تھی، اور وہ باضابطہ اہتمام کے ساتھ اس وقت تقسیم کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے کالج میں آگ لگنے کی وجہ سے گدے کی دکان جل گئی تھی، اس موقع پر جمعیت علماء نے اس کا تعاون کیا تھا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مستحقین مدارس کی تصدیق۔
جو مدارس تصدیق جمعیت علماء کی مانگتے ہیں تو ان کے لیے کیا نظام بنائے ہیں، آپ بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرا روڈ میں ایک عالم دین پر جان لیوا حملہ میں جمعیت نے مدد کی تھی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پلوامہ حادثے میں فوجیوں کی شہادت پر جمعیت علماء نالا سپارہ نے کیا تعزیتی جلوس نکالا تھا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ٹرم کا انتخاب، اسی طرح جمعیت علماء ضلع پال گھر کا قیام، جب ضلع الگ ہوا تو پھر جمعیت علماء ضلع تھانہ یا جمعیت علماء ضلع نالا سپارہ، یہ نالا سپارہ کی جمعیت اس وقت پال گھر کا قیام کرنا تھا جمعیت کا، تو وہ بھی آپ اس پوائنٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جمعیت علماء نالا سپارہ کا صدر۔ پہلے چونکہ حضرت مولانا سرور صاحب دامت برکاتہ ہمارے جمعیت علماء نالا سپارہ کے صدر تھے، جب یہ ضلع پال گھر کے صدر بن گئے تو پھر کون صدر بنے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت، اور یہ کچھ اہم رمضان کے عنوان پر ہے، اس کے آگے لکھتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت اور ادا نہ کرنے کا انجام۔ اس کے بعد ہے مستحقین زکوٰۃ قرآن کی روشنی میں۔ اس کے نیچے ہے مدارس اسلامیہ زکوٰۃ کے بہترین مصرف ہیں۔ اس کے بعد ہے سیلاب زدہ علاقوں میں جمعیت علماء نالا سپارہ کی امداد، رمضان المبارک میں صوبہ کی بھیجی گئی رقم۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ساری تفصیل، اسماء گرامی اراکین مجلس منتظمہ جمعیت علماء ضلع پال گھر۔ لاسٹ میں دیکھیں گے پیج نمبر 20 پر جمعیت علماء نالا سپارہ کا کیلنڈر، جو ایک وقت چھپوایا گیا تھا، حافظ قرآن ہماری جمعیت کے ایک اہم ممبر نے چھپوایا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں گے جمعیت علماء نالا سپارہ کی طرف سے ہدیہ تشکر و امتنان، کتاب پوری ہو گئی موٹا موٹی۔ آخری کا پیج بزرگوں میں سے پڑھ دیتا ہوں، 2 منٹ لگے۔ جمعیت علماء ہند و جمعیت علماء نالا سپارہ کا زکوٰۃ و صدقات سے تعاون کرے۔ جمعیت علماء ہند ایک دینی اور مذہبی تنظیم ہے جس کے تحت قوم و ملت کی مختلف جہات سے خدمات انجام دی جاتی ہیں، خصوصاً ایجوکیشن اور ناگہانی حالات و حادثات کے موقع پر بڑے پیمانے پر رفاہی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ سیلاب کے موقع پر یا آتش زدگان کی باز آبادکاری ہو یا ظالمین کے تشدد کا نشانہ بنے ہوئے مظلوموں کی امداد۔ جمعیت علماء کی ایک اہم خدمت قیدیوں کی رہائی کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنا، جیسا کہ قرآن نے خود قیدیوں کی رہائی کو مصرف زکوٰۃ میں شمار کیا ہے۔ الحمدللہ ملکی سطح پر جمعیت علماء ہند ایک واحد تنظیم ہے جو جیلوں میں بند بے قصور نوجوانان ناکردہ جرائم کی سزائیں برداشت کرتے ہیں، ان کے مقدمات لڑ کر اپنی ذمہ داری چھڑاتی ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ خصوصاً رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں جمعیت علماء نالا سپارہ کو زیادہ سے زیادہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے سے تعاون کریں۔ نوٹ: پچھلے 2 سالوں میں جمعیت علماء نالا سپارہ نے علاقے میں کوئی چندہ نہیں کیا ہے۔ پہلے کی جمع شدہ رقم سے ہی لاک ڈاؤن کے موقع پر 6 لاکھ کے قریب راشن تقسیم کیے ہیں۔ انسان تمام حضرات سے درخواست ہے کہ قوم و ملت کی عظیم خدمات کے لیے جمعیت علماء نالا سپارہ کو اپنی زکوٰۃ و صدقات ادا کریں۔ اس کے بعد کی چیز آپ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس تنظیم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، آپ حضرات نے جمعیت علماء نالا سپارہ کی خدمات پر مختصر خاکہ دیکھا ہے۔ چونکہ ایک تنظیم ہے اور تنظیم کی جو کارکردگی ہے، اس کا جو طریقہ عمل ہے، لوگوں سے فنڈ وصول کرنا ہے اور لوگوں ہی تک پہنچانا ہے۔ اس لیے کسی کے ذہن میں اس قسم کا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، فوٹوگرافی کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے بھئی لوگوں کی عزت نفس جاتی ہے اس سے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، لیکن جب اغراض و مقاصد بلند ہوں اور بڑے ہوں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ ادھر سے لے رہے ہیں تو آپ نے دیا کہاں ہے، اس کا حساب قوم کو آپ کو بتانا ہے، تاکہ قوم آپ پر اعتبار کرے اور قوم کا اعتماد آپ حاصل کر سکے۔ یہ تنظیموں کی ایک ضرورت ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنا ایک دستاویز بناتے ہیں اور اس کی تشہیر بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ قوم کو پتہ چلے
کہ وہ جو صرفہ اور وہ جو عطیات دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. اس لیے اس قسم کی اگر شبہات اور مساوس ذہنوں میں ہوں تو اسے بالائے طاق رکھیں.